نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد. معزز شرکاء بحمدہ تعالی آج سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک کا مطالعہ کریں گے. ان آیات میں رب ذوالجلال کی شان مالکیت بیان کی ہے مشرقوں اور مغربوں پر. رب ذوالجلال کی شان مالکیت بیان کی ہے سمندروں پر. دو سمندروں کا پانی اکٹھا چلنے کے باوجود باہم غلط ملط نہیں ہوتا. تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے. پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. معزز سامعین، رب ذوالجلال کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں اپنی شانوں کی بات کرتے ہوئے سورہ رحمان کی ان آیات کے اندر اپنی اس شان کو بیان کیا ہے کہ رب ذوالجلال ہی مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. مشرقین اور مغربین، دو مشرقیں اور دو مغربیں. قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر تو رب المشارق والمغارب کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ دو نہیں بلکہ مشرقوں اور مغربوں کا رب، دو سے بھی زیادہ. ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ مشرق کا لفظی مطلب ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کی جگہ، اور مغرب کا لفظی مطلب ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کی جگہ. تو سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی جگہ ایک خاص سمت یا ایک خاص طرف نہیں ہے، بلکہ اس کا جو طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا مقام جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. یہاں جو دو مشرقوں اور دو مغربوں کی بات کی ہے، اس سے مراد موسم سرما کا مشرق اور موسم گرما کا مشرق، موسم سرما کا مغرب اور موسم گرما کا مغرب، دونوں موسموں کا جو مشرق اور مغرب ہے وہ یہاں مراد ہیں. کہ رب ذوالجلال وہ ہے کہ جو موسم گرما اور موسم سرما کے مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، مالک ہے. یہ مشرق اور مغرب کیوں بدلتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے، اس میں رب ذوالجلال کی نعمت کیا ہے جو رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے طور پہ یہاں پہ ہمیں بتائی ہے، یاد دلائی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ موسم گرما اور موسم سرما کا مشرق اور مغرب نہ بدلے تو اس سے موسم نہیں بدلتے. اس سے جب موسم نہیں بدلیں گے تو پھر اس سے مختلف قسم کی جو اناج اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، زمینی پیداوار ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اگر موسم نہیں بدلیں گے تو پھر زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک تنوع ختم ہو جائے گا، اور زندگی کے اندر جو ایک ورائٹی ہے، تنوع ہے، طبیعت جس کو چاہتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. زندگی ایک بوجھ محسوس ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر تک وہ بوجھ بندہ برداشت بھی نہ کر سکے. تو موسم بدلنے سے ہی پورے کا پورا نظام کائنات چلتا ہے. اسی سے جو ہے نا آپ کو مطلب یہ ہے کہ ترقی کی راہ کھلتی ہے. اسی سے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ خوش و خرم رہتی ہے. زراعت اور تجارت اس سے ہوتی ہے.
اس سے تجارت زراعت کے پیشے جو ہے نا ترقی پائیں گے، صنعت و حرفت ترقی پائے گی، تو انسان کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح جہاں پہ رب المشارق والمغارب کہا ہے تو وہاں یہ مراد ہے کہ ہر روز کا مشرق اور مغرب الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر روز سورج جو ہے وہ مختلف جگہوں سے مختلف مقامات سے طلوع ہوتا ہے، مختلف مقامات پہ جا کے غروب ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی شان خلاقیت اور اپنی شان مالکیت کو بیان کیا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات وہ ہے کہ جو تمام مشرقوں تمام مغربوں کی بھی رب ہے، مالک ہے، وہ سارا کچھ اسی کے قبضہ قدرت قبضہ اختیار میں ہے۔ مشرق و مغرب کا یہ جو استعمال ہے یہ استعارتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مشرق و مغرب اس سے مراد پوری کائنات بھی مراد لی جاتی ہے، پوری سمتیں تمام اطراف مراد لی جاتی ہیں۔ مشرق و مغرب مطلب یہ ہے کہ تمام سمتوں میں جو کائنات آباد ہے، مشرق و مغرب کے دونوں کناروں میں اور کائنات کے افق پر اور کائنات کی تمام سمتوں میں جو مخلوقات آباد ہیں وہ سب کی سب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرنگوں ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، رب ذوالجلال کی عبادت و بندگی میں ہیں۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے بندو، اے انسانوں اور اے جنوں، جب پوری کائنات مشرق و مغرب میں رہنے والی، تمام اطراف و اکناف میں رہنے والی جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، اسی کی بارگاہ میں مطیع اور فرمانبردار ہے، اسی کی عبادت گزار ہے، تو پھر تم بتاؤ کہ تم کیوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں جھکنے والے بنتے، تم اس کی اطاعت و بندگی میں کیوں نہیں آتے۔ رب ذوالجلال نے اپنی شان خلاقیت بیان کی ہے کہ وہ رب اتنی شانوں کا مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ساری نعمتیں ہیں، اسی نے یہ موسم بدل کے مشرق و مغرب طلوع و غروب کے مقامات بدلنے کا سسٹم بنا کے اسی نے تمہارے لیے اس کے ذریعے مختلف قسم کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو تم بتاؤ اے جنوں اور انسانوں، اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنی شان قدرت اور یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح مشرق و مغرب پر، مشارق و مغارب پر اسی کی حکومت ہے، اسی طرح جو سمندر ہیں، دریا ہیں، پانی ہیں، ان پر بھی اسی رب ذوالجلال کی حاکمیت ہے، ان کا بھی رب وہی ہے، وہ بھی اسی کے قبضہ اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس ذات نے 2 سمندر جاری فرمائے ہیں، تو 2 سمندر چلتے چلتے جب باہم آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کا پانی تو باہم اکٹھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی شان قدرت، اس کی شان مالکیت کہ اس کے حکم سے وہ پانی اکٹھا چلنے کے باوجود باہم خلط ملط نہیں ہوتا۔ اگر ایک لہر پانی کی کھارے پانی کی ہے، کڑوے پانی کی ہے اور دوسری میٹھے پانی کی ہے، تو وہ میلوں تک اکٹھا چلنے کے ساتھ چلنے کے باوجود وہ پانی آپس میں مکس اپ نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی شان قدرت دیکھیے، اس کی شان مالکیت دیکھیے کہ اس کی حکومت کہاں تک ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کی حکومت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ اس کی شان خلاقیت ہے۔ رب ذوالجلال نے ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک والو بنا دیا ہے، جو آڑ جو ہے وہ پانی کو اکٹھا چلنے کے باوجود ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے سسٹم، یہ نظام کس نے پیدا کیا ہے؟ جو سمندری سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی لہریں اگر کھاری پانی کی ہیں تو درمیان میں ایک میٹھے پانی کی لہر بھی چل رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، یہ بات جو ہے نا وہ ایک تحقیق شدہ ہے، محقق بات ہے کہ پانی جو ہے وہ باہم ساتھ چلنے کے باوجود باہم نہیں ملتی۔ کون سی قدرت، کون سی طاقت ہے جس نے پانیوں کو باہم ملنے سے روکا ہوا ہے؟ وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کی شان و قدرت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ دیکھو اے انسان، یہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، تمہارے ہی لیے، تمہاری خدمت میں رب ذوالجلال نے ان ساری چیزوں کو لگا دیے ہے۔ سمندر تمہاری خدمت میں ہے، تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہر چیز، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم ان سے نعمتیں لے سکتے ہو، تم ان سے جو ہے نا وہ ہیرے جواہرات لے سکتے ہو۔ یہ رب ذوالجلال کی شان، اس کی قدرت ہے، اس نے یہ ساری چیزیں اپنی شان خلاقیت، اپنی شان مالکیت میں رکھنے کے باوجود انسان کی خدمت کے لیے لگا دی ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ذرے ذرے میں اس کی نعمتیں ہیں، قدم قدم پر اس کی نعمتیں ہیں۔ کائنات میں آ کر اگر کوئی بندہ آنکھ کھول کر دیکھے
نور بصیرت کسی کو نصیب ہو تو یقیناً اس کو رب ذوالجلال کی نعمتیں قدم قدم پر نظر آتی ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے نعمت عطا کرنے والے کی بارگاہ میں سرنگو ہونے کی، جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی